اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عبادی فاتقون۔ ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی۔ یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اے میرے بندو بس مجھی سے ڈرو۔ سورۃ الزمر آیا 16۔ لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے اوپر آگ کے سائبہ ہوں گے۔ اصلی خسارے میں مبتلا ہونے والے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر آگ کے بادل ہوں گے، ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے بھی آگ کے سائبان ہوں گے، ان کے نیچے بھی آگ کے بادل ہوں گے۔ رب العزت نے فرمایا سورۃ الاعراف میں ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہے، انہی کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہے، اور ہم ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار۔ ظلہ کی جمع ہے جس کا مطلب سایہ۔ یہاں اس سے اطباق النار مراد ہیں، اس سے مراد ہے ان کے اوپر اور آگے نیچے آگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس آگ سے ڈرایا ہے اور بتایا ہے کہ یہ کھلا خسارہ ہے، اس سے ڈر جاؤ اور ایسے کام مت کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس لیے ڈراتا ہے تاکہ وہ برے انجام سے بچ جائیں۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشریٰ فبشر عباد، اور جن لوگوں نے طاغوت سے اجتناب کیا اور اس کی عبادت کریں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے خوشخبری ہے، سو آپ میرے بندوں کو بشارت سنا دیں۔ سورۃ الزمر آیا 17۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، اور جن لوگوں نے طاغوت سے اجتناب کیا وہ اس کی عبادت کریں، یعنی جن لوگوں نے غیر اللہ کی عبادت سے اجتناب کیا۔ طاغوت سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اطاعت یا عبادت کی جائے، یا خود اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنی اطاعت یا عبادت لوگوں سے کروانا پسند ہو۔ کوئی طاغوت سے مراد دنیا دار چودھری اور حکمران بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ادارہ پارلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے، بت شیطان اور جن بھی ہو سکتے ہیں، اور ایسے پیر و فقیر بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ کے مقابلے میں اپنی اطاعت کروانا پسند فرمائیں اور شریعت پر طریقت کو ترجیح دینا۔ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، یعنی انہوں نے اللہ سے توبہ کی اور اس کی طرف رجوع کیا، اس کی توحید کا اقرار کیا اور اس کی اطاعت والے اعمال کیے، اور اس کے سوا دوسرے معبودوں سے برات کا اظہار کیا۔ جن لوگوں نے اللہ پر ایمان، اس کی عبادت اور اس کی توحید کے ذریعے اس کی طرف رجوع کیا، لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے ایسی خوشخبری ہے جس کا اندازہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں، اور صرف وہی لوگ اس سے واقف ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس خوشی کی خبر بتائی ہے۔ فبشر عباد، سو آپ میرے بندوں کو بشارت دیں۔ رب العزت نے مومنین کو خوشخبری دی ہے اور اس صفت کا ذکر کیا ہے جس کی وجہ سے خوشخبری کے مستحق ٹھہرے۔ ہر اس طاغوت وہ ہے جو سرکش قوت کی بندگی کی حد سے تجاوز کر جائے، یعنی ہر سرکش قوت طاغوت ہے۔ طاغوت کی بندگی سے اجتناب کون کرتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اللہ نے اس کو خوشخبری دی ہے۔ خوشخبری اللہ نے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشخبری دلوائی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جس کے لیے خوشخبری ہے۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، جو بات کو غور سے سنتے ہیں پھر ان میں سے سب سے اچھی کی پیروی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اور یہی لوگ عقل مند ہیں۔ سورۃ زمر آیا 18۔ الذین یستمعون القول، جو بات کو غور سے سنتے ہیں، یعنی جو قرآن کو غور سے سنتے ہیں، اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، فیتبعون احسنہ، پھر ان میں سے اچھی کی پیروی کرتے ہیں اور اس کی بہترین کی بات کی پیروی کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی، ان لوگوں کو ہی اللہ بہترین اخلاق، عمدہ اعمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ حق کو نہیں سنتے وہ ایسے معبود بناتے ہیں جو نفع دے سکے نہ نقصان، اور یہی لوگ عقل مند ہیں، یعنی پاک عقل کے مالک ہیں۔ یہ ان کی عقل مندی اور ان کے احتیاط کی وجہ سے ہے کہ حسن اور غیر حسن کو پہچان لیا
اور پھر قول کو ترجیح دی جس کو ترجیح دینی چاہیے. یہ عقلمندی کی علامت ہے. عباد اللہ کی ابتدا سے انتہا تک کی صفات بتائی گئی ہیں. وہ ایمان، اتباع حسن، اس میں ہدایت کی علامات ہیں. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بات کو غور سے سنتے ہیں، پھر اس کی اطاعت کرتے ہیں، اپنے دلوں کو پاک اور طیب کرتے ہیں. پاک اور طیب روحیں احسن باتوں کے لیے ہمیشہ کھلی ہوتی ہیں. احسن سے مراد اچھی اور پختہ بات. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بھلائی کی محبت دیکھی تو انہیں خیر کی ہدایت دی. انہوں نے اچھی باتوں کو سنا اور ہدایت کو قبول کر لیا. عقل والوں کی عقل انہیں پاکیزگی کی طرف، نجات کی طرف مائل کرتی ہے. اسی طرح وہ اپنی عقل سے فائدہ اٹھاتے ہیں. مسلوب العقل لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی عقل سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جو نجات اور کامیابی کی طرف میلان نہیں رکھتے. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہوئے عملاً آگ تک پہنچ جاتے ہیں. اللہم اجرنا من النار. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار. تو کیا وہ شخص جس پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی، تو کیا آپ ایسے شخص کو بچائیں گے جو آگ میں ہے؟ سورۃ زمر آیہ 19. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب. کیا وہ شخص جس پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی. عذاب کے کلمے سے مراد اللہ کا قول جو اس نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر شیطان کو مخاطب کر کے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ کے قول سے عذاب واجب ہو گیا کہ میں جہنم کو تجھ سے اور تیری پیروی کرنے والوں کو سب سے بھر دوں گا. یعنی وہ شخص جس کے گمراہی، عناد اور کفر پر جمع رہنے کے باعث اس پر عذاب کا حکم واجب ہو گیا تو اس کی ہدایت کے لیے آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں. افانت تنفذو من فی النار. تو کیا آپ ایسے شخص کو بچائیں گے جو آگ میں ہے؟ یعنی کیا آپ اسے آگ سے بچا سکتے ہیں جو اصلی بدبخت ہے؟ کیا آپ ایسے شخص کو گمراہی اور ہدایت سے بچا سکتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، اسے ہدایت نہیں دے؟ وہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ان لوگوں نے کفر اور ظلم کیا جو جرائم میں اب اس انتہا کو پہنچ گئے جہاں سے واپسی ممکن نہیں، جن پر اللہ کی تقدیر کی وجہ سے عذاب ثابت ہو گیا، جن کی پوری زندگی گناہوں سے گھر گئی، وہی جہنمی ہیں. ایسے لوگوں کو عذاب سے نہیں بچایا جا سکتا کیونکہ تقدیر غالب آتی ہے. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد. لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، ان کے اوپر بلند عمارتیں بنی ہوں گی جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. سورۃ زمر آیہ 20. لیکن الذین اتقوا ربهم. لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے، یعنی جن لوگوں نے اللہ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کی اور اس کے عذابوں کے خوف سے اور اس کے نواہی سے رکے رہے، جن لوگوں نے اپنے رب کا خوف کیا، ایمان لائے اور اس کی اطاعت کی. لہم غرف من فوقہا. ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، ان کے لیے عالیشان بلند تو بالا محلوں میں بالا خانے ہیں جو سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے، جن کا گارا مشکا ہے، جن کا حسن اور صفائی ایسی کہ بلندی سے غروب ہونے والے تارے کی نظر آئیں. سبحان اللہ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے محل ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے صاف دکھائی دیتا ہے. ایک دیہاتی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کن کے لیے ہیں؟ فرمایا ان کے لیے جو نرم گفتگو کریں، کھانا کھلائیں، روزوں پر مداومت کریں یعنی روزے رکھیں، راتوں کو جب لوگ میٹھی نیند سوئیں تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑائیں، نماز پڑھیں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والے اپنے اوپر کے بالا خانوں والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم مشرقی یا مغربی کناروں میں چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہو. اسی وجہ سے کہ جنت والوں کے درجات میں آپس میں تفاوت ہوگا. آپ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ انبیاء علیہ السلام کے درجات ہوں گے جن تک ان کے علاوہ کوئی نہیں پہنچ سکے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان لوگوں کو بھی وہ درجات دیے جائیں گے جو اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسولوں کی تصدیق کریں. تجری من تحتها الانہار. نیچے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان کے نیچے سے تیزی سے پانی رواں ہوگا جو جنت کے خوبصورت باغ کو سیراب کر رہے ہوں گے.
अबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में 100 दर्जे हैं, हर 2 दर्जों में इतना फासला है जितना आसमान और ज़मीन में, और फिरदौस सबसे ऊपर का दर्जा है। इसमें जन्नत के चारों तरफ नहरें बहती हैं, उसके ऊपर अर्श है। फिर जब तुम अल्लाह से जन्नत का सवाल करो तो फिरदौस का सवाल करो। सुबहान अल्लाह, वअदुल्लाह, ये अल्लाह का वादा, ये अल्लाह का वादा है, पूरा होगा। ला युखलिफुल्लाहुल मियाद, अल्लाह ताला कभी अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। अल्लाह ने मुत्तकीयों से अजर और सवाब का वादा कर रखा है, वो अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। अल्लाह ताला से डरने वालों के साथ अल्लाह का वादा है, उन्हें मंजिल पे मंजिल, मंजिल ब मंजिल बनी हुई इमारतें यानी बाला खानों में बसाया जाएगा। उनके नीचे से नहरें बहती होंगी, बाला खानों के नीचे दूध, शहद, पानी और शराब की नहरें बहती होंगी। अल्लाह ताला अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। अल्लाह सुब्हानहू ताला से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें बाला खानों में जगह दे। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे, उस पर जमा दे, और हमें जन्नत फिरदौस के आला मकाम पर अपने पास घर अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन।